اکثر گیسٹ کہتے ہیں کہ اس ملک کو جو کوئی سنبھال سکتا ہے، چاہے وہ اکانومی ہو یا دوسرے معاملات ہوں، تو وہ فوجی ہے. کیا واقعی اگر ملک میں پہلے مارشل لا نہ لگے ہوتے تو شاید اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہوتی. 30 برس ہم نے فوجی حکمران دیکھے ہیں. ایوب کا زمانہ بنگلہ دیش پہ ختم ہوا. ضیاء کا زمانہ ایک ایسے معاشرے پہ ختم ہوا جہاں سب ایک دوسرے کی گردن پہ چھری لیے سوار تھے. مشرف کا کوئی اچھی اس کا اختتام نہیں تھا. اگر نظام بدتر ہے تو اس بدتر نظام میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اس کو یوں ہی رکھنا چاہتے ہیں. اگر میرا اس میں فائدہ ہے کہ حالات یوں ہی رہیں تو میں تو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤں گی کہ کچھ بھی تبدیل نہ ہو. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی انڈاؤنمنٹس کیا ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہیں کیا. آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز انتہائی فلاڈ ہیں. عمران خان کا جو فینومینا ہے اس میں ہمارے جیسے لوگ یہ تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ واقعی میں وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. وہ کیوں پاپولر ہے آئی کانٹ ایکسپلین. جب تک لوکل انویسٹر آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ اس ملک میں یہ رسک لے کہ وہ اپنا پیسہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ لگائے، تب تک باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی دکان بند تو کر سکتا ہے لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر انویسٹمنٹ میں نہیں لگا سکتا. پیپل آر سٹنگ آن لوڈز آف منی. They don't know where to invest. کیونکہ ان کو لگتا نہیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں کل کیا ہوگا، کیا چیز بند ہو جائے گی، کیا چیز کھل جائے گی. السلام علیکم، ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان کی اکانومی پر بات کریں گے. نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں، مگر کیا سچ میں ہم واقعی گرو کر رہے ہیں؟ اور کچھ سوشل ایشوز ڈسکس کریں گے، انٹرنیشنل ریلیشنز پر بھی بات ہوگی. اور میری آج کی مہمان ہیں افشاں سبوئی صاحبہ. ان کے بارے میں بتاتا چلوں، ڈان کے لیے لکھتی ہیں، ہم کے لیے لکھتی ہیں. اکانومی پہ ان کی بڑی گرفت ہے، اکانومی ان کا جو ہے وہ خاص سبجیکٹ رہتا ہے. سوشل ایشوز پر لکھتی ہیں، سیاست پر لکھتی ہیں. 40 سال سے صحافت کر رہی ہیں. میڈم بہت شکریہ ونس اگین، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میڈم سب سے پہلے جو ہے وہ معیشت سے شروع کرتے ہیں. ہماری جو رپورٹ کارڈ ہے پچھلے کچھ ماہ سے اچھی آ رہی ہے، نمبرز کچھ اچھے ہو رہے ہیں، ہم سرپلس میں جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، انفلیشن کے نمبر نیچے آئے ہیں، اور جو ہے شرح سود کم ہوئی ہے. تو کیا رپورٹ کارڈ اچھی ہے ہماری؟ ڈیفینیٹلی اس سے یعنی مقابلتاً اس سے پہلے جو احوال تھے، جو بھی صورتحال تھی، اس سے یقیناً بہتر ہے. اور خوشائند بات ہے کہ ہم اس کرائسس میں جہاں سچویشن یہ تھی کہ ہم شاید ڈیفالٹ کر جائیں گے، اس مشکل سے ہم کسی حد تک باہر نکلے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایزیوم کرنا کہ آگے سب بہت بہتر ہونے والا ہے، یہ ذرا میرے خیال سے خوش فہمی ہوگی. ہمارے مسائل کافی ڈیپ روٹڈ ہیں اور وقتی طور پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، جو بہتر ہو رہی ہیں، اور ان کا بہتر ہونا یقیناً خوش آئند ہے. وہ اسپیس ملتی ہے جہاں ہم اپنے جو زیادہ ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں، اور اگر اس طرف توجہ دی جائے تو یقیناً وی کین بلڈ آن اٹ. ہم اس سے مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر مارچ میں آئی ایم ایف کا ریویو ہے ڈیو اور وہ ہم کلیئر نہیں کر پاتے اور نیکسٹ ٹرانچ نہیں آتا تو میرے خیال میں دوبارہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو جو ہوا ہے، جو اسٹیبلٹی اچیو کی ہے، وہ کمینڈیبل ہے، وہ اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اٹ وڈ بی ٹو ارلی کہ اگر یہ ایزیوم کیا جائے کہ اب چیزیں ایک اسٹیبل پاتھ پہ ہیں اور یہاں سے سفر ہمارا فیوچر کی طرف جائے گا. اس کے لیے مزید بہت محنت کی ضرورت ہے. اچھا میڈم، یہ جو نمبرز اچھے ہوئے ہیں تو یہ نیچرل گرو ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرم ٹوئسٹنگ ہے؟ آئی ایم ایف نے کہا، ہمارے آرمی چیف صاحب خود انوالو ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیچرلی صحیح ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے آہستہ آہستہ کر کے اچیو کیے ہیں، یا یہ آرم ٹوئسٹنگ ہے؟ دیکھیں، نیچرلی تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پاکستان ہے. تو نیچرلی تو چیزوں کو خراب ہی کیا، یعنی چیزوں کو خراب کر کے جو ایک نیچرل پاتھ تھا اس سے ہٹایا گیا، اس سے ویسلیٹ ہوا ہے ملک. لیکن اس وقت جو صورتحال تھی اس میں جب بھی آئی ایم ایف آتا ہے یا ڈونر آتا ہے تو یقیناً اس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے جہاں لگا رہا ہے وہاں سے وہ پیسے وہ واپس بھی لے سکے. لہٰذا اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور وہ کنڈیشن ضروری نہیں ہے کہ ملک کی تمام پرائیورٹیز کے ساتھ پوری طرح الائن کریں.
مگر جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور آپ اتنے ضرورت مند ہیں کہ آپ کو اس قرض کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس کی مشکل کنڈیشنز بھی آپ کو ماننی پڑتی ہیں. لہٰذا نیویگیٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ اس اسپیس کو جو آپ کو ڈونر کی مدد کی وجہ سے ملی ہے، اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی پرابلمز ہیں اس فریم ورک میں، جس کی وجہ سے یہ بوم بسٹ سائیکل ہم فیس کرتے رہتے ہیں، اس کو ایڈریس کیا جا سکے. جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوتا، میرا نہیں خیال کہ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی رہ سکتی ہے یا لانگ ٹرم گروتھ ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ایف کے سہارے کیا واقعی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ پروگرام لے چکے ہیں، اور حیرت انگیز یہ ہے کہ اس میں سے ہم نے شاید 2 ہی پورے کیے ہیں، ہم نے کمپلیٹ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ آئی ایم ایف کا اور ہمارا کیا وہ ہے؟ ہم جاتے ہیں اتنی جو ہے وہ التجا کر کے ریکویسٹ کر کے قرضے لیتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو پورا بھی نہیں کرتے. یہ کیا رویہ ہے ہمارا؟ میرے خیال میں رویے سے زیادہ حالات ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آفن پبلک ریکوائرمنٹ سے کئی دفعہ کلیش کرنے لگتی ہیں، جہاں پہ وہ پھر سسٹینیبل نہیں ہوتی. جو پولیٹیکل کاسٹ ہے اس کی وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس اس کو نہیں پوری طرح سے امپلیمنٹ کر پاتی ہیں اور وہ فالٹر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام مڈ وے ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو جہاں تک آئی ایم ایف کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے، تو وہ ایک ڈونر کمپنی ہے. وہ کوئی بہت اچھے ٹریک ریکارڈ والا ڈاکٹر نہیں ہے جو معیشت کو درست کر دے گا. کوئی بھی معیشت وہاں کے انسٹیٹیوشنز اور وہاں کے عوام بہتر کریں گے. آئی ایم ایف سے مدد مل سکتی ہے، آئی ایم ایف مسائل کو حل نہیں کر کے دے سکتا. آئی ایم ایف آپ کی بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں اگر کسی کام کے لیے، اور آپ وہ کام نہیں کرتے، تو بینک کو تو آپ کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں. بینک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس سے وہ کچھ اچیو کیا یا نہیں کیا جو آپ کے الٹیمیٹلی ذہن میں تھا. اس کا کام ہے آئی ایم ایف سے وہ توقع رکھنا جو آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں مسئلہ توقع رکھنے والے سے ہے، مسئلہ اس ادارے سے نہیں ہے، مسئلہ اس ادارے کا نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو ایشو ہے وہ انٹرنل ہے، وہ ہمارے اپنے فریم ورک کا ہے، اور اس فریم ورک میں جو مسائل ہیں، ان میں جو فلاز ہیں، ان کو ہم جب تک ایڈریس نہیں کر سکیں گے تب تک میرے خیال میں حالات اس حد تک بہتر ہونا کہ جہاں ہم کہیں کہ اب آگے سچویشن بلڈ کرتی رہے گی اور اسٹیبلٹی ملک میں آ جائے گی، گروتھ آ جائے گی، لوگوں کی زندگیاں کچھ بہتر ہو جائیں گی، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے میڈم کہ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ہم وقتی طور پر تو سروائیو کرتے ہیں، مگر ہم ترقی اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. جب تک ہم یہ آئی ایم ایف کا کشکول نہیں توڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ایک خیال ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا واقعی ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں نقصان پہنچاتا ہے ہماری اکانومی کو؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرے خیال میں آئی ایم ایف تو ہمیں ہمارے اوپر زبردستی نہیں آ جاتا، ہم خود جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، اتنی منتیں کرتے ہیں، اتنی ناک رگڑتے ہیں، پھر آئی ایم ایف ہمیں ان کی جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں، تو آئی ایم ایف راضی ہو پاتا ہے. باقی ہم کہیں کہ آئی ایم ایف آئے اور وہ پیسہ بھی دے اور وہ ہم سے کوئی تقاضا بھی نہ کرے، تو یہ میرے خیال میں مناسب ہے نہیں. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو ان تقاضوں سے بچانا ہے تو ہمیں اپنی معیشت کو درست کرنا ہوگا. اور یہ تو بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ملک ترقی. وہ ایکسٹرنل فیکٹرز دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہر ملک کے لیے ہیں. اس کے باوجود بھی بے شمار ممالک ہیں جو اس کو فائٹ آؤٹ کرتے ہیں، مگر فائٹ آؤٹ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کر سکتے ہیں. جتنی آپ کے اندر آپ سٹیبل ہوں گے، طاقت ہوگی، اتنی ہی آپ بہتر فائٹ دے سکیں گے. اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کیسے اپنی مرضی چلا سکتے ہیں؟ تو جو اکنامک ڈپلومیسی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو،
وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیبل پہ رکھنے کے لیے ہے کیا. اگر آپ نیگوسیشن تو دو ایکولس کے درمیان برابری کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ برابر ہیں ہی نہیں تو آپ برابری کی بنیاد پہ کیسے نیگوشیٹ کر پائیں گے؟ تو میں پھر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کہنا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تباہ کر دیا، تو ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنز ہوں گی جو ہماری ایسپریشن سے یا ہماری پولیٹیکلی ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوں گی، لیکن اس میں آئی ایم ایف کو بلیم کرنا مجھے نہیں لگتا. میں آئی ایم ایف کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اس سے ہمیشہ اگری نہیں کرتی. بہت ساری چیزیں مجھے فلاڈ لگتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے، وہ ایک ڈونر ایجنسی ہے جس کی اسپیشلائزیشن پاکستان تھوڑی ہے. اس کو کیا معلوم پاکستان کے کیا انٹرنل مسائل ہیں، کیا سینسٹیوٹیز ہیں، کیا ہماری ڈیوائڈز ہیں، کس طرح ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ تو ہمارا کام ہے. تو اگر ہم اپنا ہوم ورک کر کے نہ رکھیں اور ہم کسی تیسرے آدمی کو تیسرے ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں تو یہ درست نہیں ہے. میڈم ابھی ہماری کوارٹر کی جو ہے وہ جی ڈی پی آئی ہے 0.92، ٹھیک ہے. تو اگر یہ اکنامی ہماری جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے، نمبرز اچھے آ رہے ہیں، تو ہمیں گروتھ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ گرو کیوں نہیں کر رہے ہم؟ دیکھیں، اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ہوتے ہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. عام آدمی اگر سمجھنا چاہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو رہن سہن تھا وہ آپ کی استطاعت سے زیادہ تھا، لہٰذا جب آپ اس کو اپنی استطاعت میں کرنے کے لیے لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے خرچوں کو، اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو ایکچولی کم کرنا پڑے گا. تو اسٹیبلائزیشن پالیسی میں تو کانٹریکشن ہوتی ہی ہے اکانومی کی. جب ہمارے ہاں تو اسٹیگفلیشن تھا، ایک طرف گروتھ نہیں آ رہی تھی، دوسری طرف ہائی انفلیشن تھا، تو ڈیمانڈ obviously کرٹیل ہوئی، کم ہوئی. آپ نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے آپ کا کاسٹ آف بزنس بڑھ گیا. ساتھ میں آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ریونیو جنریشن بڑھائیں، لہٰذا آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. تو ایک طرف تو انفلیشن نے آپ کی تنخواہ کم کر دی، ریئل انکم کم کر دی. جو 100 روپے سے پہلے آپ خرید پاتے تھے، اگر 30%، 32% انفلیشن ہے تو ویسے ہی اس کی قوت خرید 70% رہ گئی، یعنی آپ 70 ہی روپے رہ گئے وہ ان افیکٹ 100 روپے ہونے کے باوجود. دوسری طرف آپ کے اوپر ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا کیونکہ آپ ریونیو جنریشن آپ کا اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. تو دونوں طرف سے ایک ہاؤس ہولڈ ہو یا بزنس ہو وہ پریشر میں آیا. ایک طرف اس کی آمدن کم ہوئی انفلیشن کی وجہ سے، دوسری طرف جتنی تھی اس میں سے بھی اگر کل سرکار آپ سے 5 روپے لیتی تھی تو اس نے 7 روپے لینے شروع کر دیے یا 8 روپے لینے شروع کر دیے. تو ایسے میں کیسے معیشت گرو کر سکتی ہے؟ معیشت کی گروتھ کے لیے تو ضروری ہے کہ نیا انویسٹمنٹ ہو، ایکسپینشن ہو. تو جب پالیسی ہی کانٹریکشن کی ہے تو ایکسپینشن ہو کیسے سکتا ہے؟ تو جب بھی ملک میں اسٹیبلائزیشن پالیسیز ہم نے امپلیمنٹ کی ہیں تو اکانومی کانٹریکٹ کی ہے، اور جب اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے اس وقت آپ یہ امید کریں کہ کوئی ریونیوز میں بہت اضافہ ہو جائے گا تو مرضی ہے حکومت کا، جو ٹارگٹ طے کر لیں. ایک سکڑتی ہوئی معیشت سے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے. ابھی جیسے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک اسٹرگل ہے کہ مطلب بس ہر بندے کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ جاؤ. جو پہلے جہاں پر ٹیکس نہیں تھا، پراپرٹی سیکٹر، ایگریکلچر، ڈیفینیٹلی یہاں ٹیکس ہونا چاہیے. مگر ایک خیال ہے، تو کیا ہم ٹیکس لگا کر معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ ٹیکسز بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکسز تو ایکویٹیبل ہونے چاہیے. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اگر میں 100 روپے کماتی ہوں اور اس میں 5 روپے ٹیکس دیتی ہوں تو جو 200 روپے کماتا ہے اس کو 10 روپے ٹیکس دینا چاہیے کم از کم. کیونکہ پروگریسو ٹیکسیشن میں جتنی آپ کی زیادہ آمدن ہے اتنا آپ کے اوپر ٹیکس ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو انڈائریکٹ، خیر بہرحال یہ ٹیکسز کا ایک الگ
ٹاپک ہے جو ان اٹ سیلف بہت اہم ہے، لیکن صرف ٹیکس بڑھانے سے اگر معیشت بڑھ سکتی ہوتی تو پھر شاید جو پلانڈ اکانومیز ہیں جہاں پہ سارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ سرکار کرتی ہے، وہاں شاید اس سے کچھ معیشت میں اضافہ ہو سکتا ہوتا. ہماری تو مکسڈ اکانومی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے معیشت ایکسپینڈ کرے گی. تو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ تو ٹیکس لگانے سے نہیں بڑھتی. پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف ٹیکس گھٹانے سے بھی نہیں بڑھتی، وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پہ بڑھتی ہے، جہاں پہ ان کو ایک کمفرٹ ملے، جہاں ان کو یہ لگے کہ جو وہ پیسہ لگا رہے ہیں پالیسی کنسسٹنسی رہے گی، اور یہ جو بھی ان کا حساب کتاب ہے اس کی بنیاد پہ 10 سال کے لیے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پالیسی کنسسٹنسی ہی نہیں ہے، جو سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے. میں اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رولز آف دا گیم ہیں کیا. اگر رولز آف دا گیم مڈ وے چینج ہو جائیں گے تو میرا تو انویسٹمنٹ کیسے میں کر پاؤں گی انویسٹمنٹ. تو 3-4 چیزیں ہیں جو انویسٹمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سیکیورٹی ہے. اگر کسی بھی جگہ سیکیورٹی سچویشن اتنی بگڑ جائے کہ لوگوں کو اپنی یا اپنی فیملی کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک نظر آئے تو وہ اپنی ویلتھ بڑھانے پہ کتنی توجہ دے سکتا ہے؟ وہ دے ہی نہیں سکتا. وہ تو اپنے آپ کو سیکیور کرنے میں لگے گا. وہ تو چاہے گا کہ میرے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے تو میں کہیں اور کی نیشنلٹی بھی لے لوں. وہ اگر میں خرید سکتا ہوں تو میں خرید کے لے لوں، تاکہ میں مطلب جو کچھ بھی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ ہوں گے تو آپ کچھ کریں گے نا. اگر آپ کے سیکیور ہی نہیں آپ فیل کر رہے ہیں، زندہ رہیں گے تو آگے بڑھیں گے، تو کیسے آپ آگے بڑھنے کا خواب کوئی دیکھ سکیں گے؟ تو میرے خیال میں کنسسٹنسی آف پالیسی، سیکیورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی، اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف انپٹس، جس میں مطلب صرف کاسٹ کی بات نہیں، اس کی وہ یہ شیورٹی کہ وہ ملتا ہی رہے گی جو بھی آپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہے، چاہے وہ پانی ہے. اگر یہ ڈر ہو کہ یہ اس میں انٹرپشن ہو جائے گا تو میں کیسے کیا کروں آخر؟ پھر آپ کو کمپیریٹو کاسٹ دیکھنی ہوتی ہے، آپ کو مارکیٹ دیکھنی ہوتی ہے. اگر ڈیمانڈ ہے اور وہ ڈیمانڈ میں جتنے کہ مجھے، اگر میں یہ پیالی بناتی ہوں 5 روپے کی، مجھے پڑ رہی ہے کم سے کم، تو میں 6 روپے کی بیچنا چاہتی ہوں، لیکن 3 روپے کی پیالی چائنا سے مارکیٹ میں بھری ہوئی ہے، تو کون میری 6 روپے کی پیالی خریدے گا؟ لہٰذا یو ہیو ٹو کیپ بزنس ہیز ٹو کیپ آل دیز فیکٹرز. ان کو جب بھی وہ اپنا بزنس پلان بناتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ اگر کنڈیوسو نہیں ہے تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے بڑا بنیادی ترین مسئلہ ہے وہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا تو ہے. ایکویٹیبل ویلتھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے ملک میں، لیکن میری نظر میں اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ویلتھ کریشن کا ہے. میڈم ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے ملک میں لانگ ٹرم پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ سیاسی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں؟ کبھی جو ہے وہ کوئی آمر آ جاتا ہے، کبھی جمہوریت آ جاتی ہے، کیا اس وجہ سے نہیں ہے؟ میں محسوس کرتی ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرائیورٹی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ توجہ دینے کے بجائے جو جس زمانے میں جو کچھ بھی فیشنیبل ہو اس کے بارے میں باتیں کی جانے لگتی ہیں، بجائے اس کے کہ پہلے آپ یہ سمجھیں تو صحیح کہ معیشت ہے کیا. آپ کے کتنے لوگ بے روزگار ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم اس ملک میں. یہ کہنا کہ 6% بے روزگار ہیں، کیسے پتہ چلا؟ کس نے کہاں انٹری کی؟ کتنے لوگ نکل کر کے کہیں جا کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں اب میں مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہوں؟ یہ سب اندازے ہیں. میرے خیال میں آج کی دنیا میں یہ
شرمناک ہے کہ ہم اندازوں کی بنیاد پہ پالیسیز بنائیں، وہ پالیسیز جو لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا ڈسائڈ کرتی ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے تو کیسے زندہ رہیں گے، ان کی اولاد کو نصیب ہوگا کہ وہ بڑے ہو سکیں، ایکچولی وہ سروائیو کر سکیں، جو انیشل پہلے چند سال ہیں وہ تعلیم لے سکیں، ان کو روزگار مل سکے. اتنی بنیادی چیزوں کے لیے آپ پالیسیز کے ایفیکٹس آتے ہیں عام لوگوں تک، لیکن پالیسیز آپ بجائے اس کے کہ حقائق پہ مبنی بنائیں، آپ اندازوں پہ مبنی بناتے ہیں. آج بھی میرے خیال میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس ملک کا وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی انڈاؤنمنٹس کیا ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہیں کیا، ہمارے مسائل ہیں کیا. آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز انتہائی فلاڈ ہیں، آپ کی کوشش ہی نہیں ہے اس طرف. میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ آپ حکیم کے بجائے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایکچولی پتہ چلے کہ وہ ٹیسٹ کراتا ہے، اس کو فیکٹس آتے ہیں، ان فیکٹس کی بنیاد پہ وہ تشخیص کرتا ہے، اس تشخیص کی بنیاد پہ وہ آپ کو علاج کرتا ہے آپ کا. ہمارے یہاں کیونکہ فیکٹس ہی نہیں ہے، لہٰذا تشخیص بھی نہیں ہو پاتی صحیح. جب تشخیص نہیں ہو پاتی صحیح تو پھر آپ کی جو دوائیں ہیں وہ کتنی بھی آپ نے کہیں سے بھی منگائی ہوں، اس پہ کتنا بھی آپ نے خرچہ کیا ہو، اگر وہ ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی. کینسر کا علاج پیناڈول سے کیسے ہوگا؟ ایبسلیوٹلی. تو میں تو میرا ایک بڑا کرٹیسزم سارے جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ ہمارے اور وہ ممالک ہیں جو ہم سے ہمارے سپورٹر ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ہے کہ وہ دیگر چیزوں پہ پیسٹر کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ پبلک اسپینڈنگ کم ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، سول سرونٹس کے لیے ریفارمز ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹیکسیشن ریفارمز ہونے چاہیے. وہ اس پہ کیوں نہیں کبھی زور دیتے کہ ہم اپنے حقائق کو ایمانداری سے جمع کریں اور ایمانداری سے پبلک کریں، تاکہ آپ کو معلوم تو ہو کہ سچویشن ہے کیا. اگر ایسا ہوگا تو یہ ہماری خود مختاری پہ ایک ورڈ ہے نا کہ ہاں کوئی ملک ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے دخل دے سکتا ہے. یہ بھی تو سوال اٹھے گا نا پھر کہ بھئی آپ کون ہوتے ہو. ویسے تو بائی دا وے ہماری کوئی خود مختاری ہے نہیں ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ خود مختاری اور جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ منحصر ہوتی ہے، اور وہ اسٹرینتھ ادھر سے ہی آتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ پتہ ہو. میں تو میرا یہ پچھلے چند سالوں سے میں نے ایسا محسوس کیا کہ ایون کلیکٹیولی دنیا بھر میں آج سے 30 سال پہلے کسی حد تک پریڈکٹ کیا جا پاتا تھا کہ روس میں کیا ہونے والا ہے، اور امریکہ میں کیا ہونے والا ہے، اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یا تیسری دنیا کس طرف جا رہی ہے. کم سے کم پچھلے 20 سال سے مجھے لگتا ہے کہ جو واقعات ہیں وہ ہماری کلیکٹیو سوچ سے زیادہ تیز چل رہے ہیں، اور جب بریگزٹ ہو جاتا ہے تو یقین آتا ہے کہ ہاں واقعی میں برطانیہ کے لوگ جو ہیں وہ EU سے نکلنا چاہتے ہیں. جب ٹرمپ پچھلا الیکشن جیت گئے تو یقین آیا. اس سے پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے. اینڈ اٹس ٹرو اوور ہیئر. عمران خان کا جو فینومینا ہے اس میں ہمارے جیسے لوگ یہ تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہیں آج بھی کہ واقعی میں وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے وہ پاپولر لیڈر ہے. وہ کیوں پاپولر ہے آئی کانٹ ایکسپلین. مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں ہے پاپولر. کیا اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے؟ کیا اس نے معیشت کو بہت بہتر بنا دیا؟ کیا اس نے سوسائٹی میں کوئی بہت اعلیٰ مثال قائم کر دی کسی چیز کی؟ ہو سکتا ہے کی ہو جو میرے علم میں نہ ہو. تو
میرے خیال سے جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اتنے لیزی ہو گئے ہیں، صرف یہاں نہیں دنیا بھر میں، کیونکہ وہ ایک خاص کمفرٹیبل لائف آلریڈی گزار رہے ہیں. سو دے ڈونٹ فیل دا پریشر ٹو تھنک ہارڈر اینڈ لک ایٹ ایشوز مور کریٹیکلی. تو وہ ڈسکنیکٹ کہ ویئر یو آر شاکڈ کہ یہ کیا ہوا، ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ بہت ہی ریگریسو آئیڈیاز جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے بعد پھر وہ بائسز ختم ہو جانے چاہیے تھے، وہ پلٹ کے آ رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہے کہ جو بے روزگار ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے؟ وائی از دس سو؟ کہ عمران خان کے زمانے میں کوئی بہت نئی نوکریاں نکلی تھیں؟ کیا اکنامک ایکسپینشن ہوئی تھی؟ کوئی بہت نہیں ہوئی تھی. تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے پھر؟ عمران خان جو اتنے بڑے سیاستدان، مطلب مقبول ترین آپ لیڈر کہہ رہی ہیں، تو ایسا کیا ہے پھر؟ ریزلٹس تو کوئی اتنے خاص نہیں دیے انہوں نے، آپ خود کہہ رہی ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ مجھے نہیں پتا، اور مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں کیا ان کی آئی کانٹ ایون پریٹینڈ کہ میں کچھ بہت سمجھتی ہوں. کیا ان کی مقبولیت کی وجہ ان کے جو مخالفین ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، کیا ان سے جو ہے وہ جو ہے ناپسندگی کا اظہار یا نفرت کا اظہار تو نہیں ہے؟ امریکہ میں بھی ٹرمپ کی وکٹری کو کیسے لوگ ایکسپلین کر پاتے ہیں؟ ایسی کیا چیز تھی؟ ٹرمپ نے ایسا کیا کیا کہ لوگ انہوں نے الیکشن جیتا امریکہ کا، اور جو الیکشن ہارا بھی وہ بہت نیرو مارجن سے ہارا تھا. تو میرے جیسے لوگ جو کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو میرے لیے اہم نہیں ہیں وہ ان کے لیے بے انتہا اہم ہے. مثال کے طور پہ ان کی ایتھنیسٹی، مثال کے طور پہ ان کا فیتھ، مثال کے طور پہ ان کا کلر آف اسکن، وٹ ایور. وہ بائسز مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں نہیں مانتی تو کوئی بھی نہ مانے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ کمبینیشن ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن بنیاد میرے خیال میں معیشت ہی ہوتی ہے، لوگوں کا ڈسکنٹینٹ ہے. عمران خان کے معاملے میں کیا ہے؟ عمران خان کے معاملے میں میری ذاتی رائے آج بھی یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں. آج آئی ٹی نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا لوگوں کے سامنے کھول دی ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ کیا کچھ پاسبل ہے، کیا کچھ لوگوں کو اویلیبل ہے، اور کہاں کہاں ان کی محرومی ہے. تو لہٰذا ان کی ایسپریشنز ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ملک میں جمہوریت آئے گی تو ان کی وہ ایسپریشنز پوری ہوں گی. جب وہ ایسپریشنز ان کو پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، تو پھر وہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی طرف بیسکلی امید سے دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ شاید کچھ نیا کریں گے. That's how I explain. I don't know. تو ابھی جمہوریت کی آپ نے بات کی، 15 سال سے تو ہم جمہوریت ہی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ملک میں. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوری دور میں 2008 سے اگر ہم شروع کر لیں تو ابھی تک ہم نے کیا گین کیا؟ ہم کوئی ایسی ریمارکیبل اچیومنٹ تو نہیں کر پائے نا؟ تو کیا پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ کو یا آمریت کو دعوت دیں؟ کیا کریں؟ ہم ترقی کیسے کریں گے میڈم؟ میرے خیال میں جمہوریت، یقیناً ہم الیکشنز کرتے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ جمہوریت ابھی بہت کمزور ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جمہوریت کمزور ہے، لہٰذا شاید ڈکٹیٹوریل
رول جو ہے وہ ہمارے لیے راستہ ہے، میں اس سے ہرگز اگری نہیں کرتی. میرے خیال میں ہمارا مزاج ہی نہیں. میڈم دیکھیے کمزور ہونا بری بات نہیں ہے، اگر ہم ڈے بائی ڈے اگر ہم اس کو امپروو کرتے ہیں، اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. 15 سال سے چلتے آ رہے ہیں، مگر لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے جو نتائج ہوئے ہیں اور جس طرح سے ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جمہوریت ڈے بائی ڈے جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے؟ مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت یعنی لوگوں کی انوالومنٹ پولیٹیکل پروسیس میں بڑھی ہے، جو ایک بہت خوشائن بات ہے. چاہے وہ اگری کریں، لوگ اپنا غصہ دکھاتے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، جو کہ جمہوریت کی اساس ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈس اگری کریں تو آپ اس پہ اپنی اوپینین ایئر کریں، کہیں. حل اس کا جمہوریت کو مزید مستحکم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ایک کوئی اسموتھ ٹریجیکٹری نہیں ہوتی. معاشرہ اور انسان بہت کمپلیکس ہے. کچھ چیزیں الائن کرتی ہیں، چیزیں آگے بڑھتی ہیں، پھر کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ریورس کر گئی. شاید کرتی بھی ہوں، مگر میری یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈکٹیٹوریل پیریڈز نہیں دیکھے. کیا واقعی میں ڈکٹیٹوریل پیریڈز میں ملک بہت بہتر ہوا؟ یقیناً یہ بات یہاں مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی کسی نہ کسی قسم کی، اگر آپ ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبا کے رکھنے کو اسٹیبلٹی کہتے ہیں تو ہاں اسٹیبلٹی تھی، بٹ ایٹ the end of that period what happened؟ ایوب کا زمانہ بنگلہ دیش پہ ختم ہوا، ضیاء کا زمانہ ایک ایسے معاشرے پہ ختم ہوا جہاں سب ایک دوسرے کی گردن پہ چھری لیے سوار تھے. مشرف کا پیریڈ کوئی اچھی اس کا اختتام نہیں تھا. جو کچھ گینز تھے وہ ودن اے ایئر ڈیزالو ہو گئے. تو اگر لانگ ٹرم اگر وہ پیریڈ جو اسٹیبلٹی کا تھا اس میں کوئی فریم ورک پہ کام ہوا ہوتا، اورینٹیشن جو بنیادی آپ کی معیشت کی اورینٹیشن ہے وہ درست کی گئی ہوتی، انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہوتے، ڈیسینٹرلائزیشن ان دی ٹرو اسپرٹ ہوئی ہوتی، تو پھر اتنی تیزی سے وہ سارے گینز ختم نہ ہو گئے ہوتے. جو ڈالرز کی بارش ہوئی ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں، کیونکہ افغانستان میں سوویت یونین آ گیا تھا اور ایڈیولوجیکل بارڈرز کی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم ہراول دستہ تھے، فری ورلڈ یا ویسٹ جس کو کہا جاتا ہے. اس برسات کا ہم نے کیا اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی فاؤنڈیشنز پہ کام کر لیا؟ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر بنا لیا؟ نہیں بنایا. کیا مشرف کے زمانے میں انفراسٹرکچر جو 9/11 کے بعد کیونکہ ہم نے سائڈ کیا یو ایس کے ساتھ، لہٰذا اچانک سارے ویسٹ نے ہمیں ری ڈسکور کیا اور وہ سارے سینکشنز جو پوسٹ نیوکلیر بلاسٹ ہم پہ لگے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور اچانک ڈگنیٹریز کی وزٹس شروع ہو گئیں، ہمیں مختلف قسم کے پروگرامز میں شامل کیا گیا. اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ کیپٹل مارکیٹ بڑھی، اس سے ہوا یہ کہ پراپرٹی ببل بنا، اس سے ہوا یہ کہ وہ جو بھی ویلتھ یہاں باہر سے لینڈ کی وہ چند ہاتھوں میں رہی. وہ شاید پہلے اگر 22 خاندان ہوتے تھے تو اب 22,000 ہوں گے، لیکن یہ 24 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. اس میں اگر 22 لاکھ لوگوں کے پاس بھی اچھی زندگی ہو جاتی ہے تو مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل یہی ہے کہ اس معیشت میں جو پوٹینشل ہے، جو ہمارا سب سے بڑا پوٹینشل ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں. ان کے اوپر جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، ان کو جب تک مواقع نہیں دیے جاتے،
فریم ورک کو ری اورینٹ نہیں کیا جاتا، جہاں ملک کی جو بھی وسائل ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہوں، اور ایسے استعمال ہوں کہ اس کے فوائد میکسیمم لوگوں کے لیے تک پہنچیں، اور خاص طور پہ ان تک پہنچیں جن کو ہم نے اگنور کیا ہے، جن کو ہم نے انڈر سرو کیا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ابھی کہا کہ لاسٹ کچھ ایئر میں ہماری عوام کی پولیٹیکل انوالومنٹ بڑھی ہے، ابھی ہم نے الیکشن میں بھی دیکھا یہ جو ریسنٹلی ہوئے، مگر کیا اس کے جو نتائج آئے آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی رائے کو جو ہے وہ ان کا جو مینڈیٹ تھا اس کو احترام دیا گیا ہے؟ اگر نہیں دیا گیا تو کیا جمہوریت سے عوام نا امید یا مایوس نہیں ہو جائے گی؟ چوائس کیا ہے؟ یعنی عوام مایوس ہو کے کیا کرے؟ عوام نے کو تو آپ کو یاد نہ ہو، مجھے یاد نہ ہو، عوام کو تو یاد ہے جنرل ضیاء کا مارشل لاء، یا جنرل مشرف صاحب کا مارشل لاء۔ ہماری کلیکٹیو میموری بہت اسٹرانگ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ نہیں تو ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ میڈم تو ہم نے کیا کر لیا؟ مطلب کچھ کر تو نہیں سکے نا، ہم نے صرف بس یاد ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم نے صرف یاد نہیں رکھا ہوا، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز اگر بہتر ہونی ہے تو وہ والنٹریلی بہتر ہوگی، کیونکہ اگر نظام بدتر ہے تو اس بدتر نظام میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اس کو یوں ہی رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ والنٹریلی پیچھے ہٹ جائیں، اس کا کیوں پیچھے ہٹ جائیں؟ اگر میرا اس میں فائدہ ہے کہ حالات یوں ہی رہیں تو میں تو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤں گی کہ کچھ بھی تبدیل نہ ہو۔ لیکن وہ لوگ جن کو حالات کو جوں کا توں رکھنا ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، جن کے لیے حالات کی تبدیلی سے بہتری آنے کا امکان ہے۔ تو میں تو بہت پر امید ہوں۔ میڈم مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عوام نے ووٹ دیے، ابھی آپ نے کہا عمران خان مقبول سیاستدان ہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر یہ بتائیں کہ جو ریزلٹس آئے ان کو عوام نے قبول بھی تو کر لیا ہے نا، کوئی مطلب اس حکومت کو اس وقت حکومت کرنے میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ عوام کی رائے جو بھی تھی، عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا، مگر عوام تو بیٹھی ہوئی ہے خاموشی سے، چلیں اس کو مسلط کردہ حکومت کہہ لیں۔ تو ہمارا رویہ عوام کا مطلب کیا ہے؟ ہم ڈرے سہمے ہوئے ہیں، مطلب آپ کیا نکلنا نہیں چاہتے؟ آپ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے الیکشن میں ووٹ دیں، وہ ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن آئے تو ہم پھر ووٹ دیں گے۔ اس بیچ میں جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر آف اینڈ آن وہ بولتے ہیں، مگر کیا وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی، مطلب کس کے پاس وقت ہے؟ ان کو اپنے بچے پالنے ہیں، ان کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کرنی ہے، تو وہ 24 گھنٹے کیا کریں؟ اٹس ویری ویری انفیئر ٹو سے کہ لوگ کیوں کچھ نہیں کرتے۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، جتنا کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، جو ان کی سمجھ ہے وہ سمجھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب ہمارا قبضہ ختم ہو گیا ہے انفارمیشن پہ۔ وہ بی بی سی بھی سنتے ہیں، وہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ اس سے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ ایک ایسی پاپولیشن ہے جو کہ بہت ڈل ہے یا جو کہ کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ ہمارے لوگ جگاڑو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ راستہ نکالتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کیونکہ وہ انہوں نے کیوں نہ ایکسیپٹ کریں تو کیا کریں؟ کریں کیا وہ ان کو؟ لیکن وہ یہ کلیئرلی ٹائمز اینڈ اگین یہ میسج دے چکے ہیں کہ وہ ملک میں ڈیموکریسی کو پریفر کرتے ہیں۔ 88 کا الیکشنز آپ کو یاد ہوگا، یہ کہنا کہ یہ ریزلٹس جو بھی آتے ہیں یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی رضا سے آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پیٹرنیج سے آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پیٹرنیج نہیں تھی اور کسی نے سٹینڈ لیا تو لوگوں نے اس سٹینڈ لینے والے کا ساتھ دیا۔ یہ تو میری میموری میں ابھی تازہ ہے، میں اس وقت اتنی چھوٹی نہیں تھی جب پہلا الیکشن ہوا ہے 88 کا، تو جتنے بڑے جو بینیفیشریز تھے اس سے پہلے کی حکومت کے،
وہ سارے کھڑے تھے, پوری کوشش کر لی گئی کہ پیپلز پارٹی نہ جیتے, لیکن لوگوں نے ووٹ دیا. یہ کہنا کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں اس ملک میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کے خلاف کھڑا ہو اس کو ووٹ دیا ہو, یہ درست نہیں ہے. لوگ اپنے سمجھ میں جو چیز انہیں بہتر لگتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, وہ کرتے ہیں. میڈم آپ سوشل ایشوز پر بھی کافی لکھتی ہیں اور ابھی بات بھی ہو رہی تھی. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عوام کے ساتھ مطلب مسئلہ کیا ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے؟ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں فیول مہنگا ہو جائے تو احتجاج ہوتے ہیں, کسی اور یورپی کنٹریز میں, امریکہ میں تو کوئی انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے تو بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اب کرائے سے زیادہ بجلی کے بل دے رہے ہیں, مگر کوئی باہر نہیں نکلا. پیٹرول کی قیمتیں آپ نے دیکھی کہاں سے کہاں چلی گئی, گیس کہاں سے کہاں چلی گئی, ہمیں کوئی احتجاج نہیں نظر آتا. اس کا کیا ریزن ہے؟ جلوسوں میں تو لوگ آ جاتے ہیں, ابھی پی ٹی آئی کال دے, نون لیگ کال دے, لوگ آ جاتے ہیں. اس ایشو پر کیوں نہیں نکلتے عوام, اپنے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ میں اس بات کو درست نہیں سمجھتی. میرے خیال میں آپ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگ بہت مشکل میں ہیں, لوگوں کی زندگیاں بہت ہارڈ ہیں, ان کی ایسپریشنز بہت ہائی ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں. اگر ان کو یہ لگے کہ میرے ایسا کرنے سے مجھے یہ حاصل ہو جائے گا تو وہ ضرور کریں. ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے میڈم, وہاں پر جو نظر آیا وہ بھی مطلب ہمارا ہی ملک تھا پہلے. تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ ہمارا سوشل ایشو ہے یا ہمارے اس مزاج میں نہیں ہے کہ مطلب کسی اگر کوئی طاقت سے کوئی وہ کر رہا ہے تو اس کو ریزسٹ کریں؟ مجھے نہیں پتا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے. میرے خیال سے تو پاکستان میں اگر آج ڈیموکریسی ہے تو یہ ہمیں پلیٹر میں نہیں ملی, یہ ہمیں کسی نے والنٹیئر نہیں کر کے نہیں دی ہے. اس میں ہزاروں لوگوں کے قربانیاں شامل ہیں. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں, بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے لمبی جیلیں کاٹی ہیں, بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اور 10 طرح کی کمپرومائزز کیے ہیں تاکہ یہ ملک میں جمہوریت آئے اور جمہوریت برقرار رہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ جہاں تک بنگلہ دیش کی آپ مثال دے رہے ہیں, ہر ملک کے اپنے اپنی ریالٹی ہے, اپنی سچویشن ہے. میں اس پہ کوئی اس طرح سے انسینسٹیو کمنٹ ہرگز نہیں کرنا چاہتی. میں اس کی تفصیلات کو شاید جتنی کلوزلی معلوم ہونا چاہیے میرے علم میں نہیں ہوگا, لیکن چیزیں الائن ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ ریاکٹ کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ جب رولر یہ ازیوم کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل ان کے قابو میں ہیں, تو جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ اتنا ڈسکنیکٹ ہے کہ اندر کیا چیز پک رہی ہے اگر آپ کو وہ معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کہاں کس وقت وہ لاوا کہاں پھٹے گا نہیں کہا جا سکتا. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں نہیں دیں اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے یا اپنی اکنامک رائٹس کے لیے, یہ درست نہیں ہے. یہاں پہ پیزنٹ موومنٹس بھی رہی ہیں, یہاں پہ ہسٹری ٹریڈ یونین موومنٹ کی بھی رہی ہے. ہاں اب اس وقت نہیں ہے, اس وجہ سے کیونکہ دنیا میں نہیں ہے, اس وجہ سے کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو ہم مثال کے طور پہ اسٹیل مل کے ورکرز ہیں جو 30 سال سے کام نہیں کر رہے یا 25 سال سے کام نہیں کر رہے, کیا ان کو تنخواہ ملنی چاہیے؟ کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں؟ آپ کسی ٹریڈ یونین لیڈر سے پوچھیں, وہ اگر کوئی پوزیشن لیتا بھی ہے تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا. یہ نئے حقائق ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا اور اس کے اوپر ہمیں ایک اوپینین بنانی ہوگی. وہ اوپینین اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی, لہذا ایک آئیڈیولوجیکلی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ویئر تھنگز آر اینڈ ہاؤ ٹو اس کو کس طرف لے کے جائیں تو اس کا واقعی میں ہمیں الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا. جب تک یہ پاتھ طے نہیں ہوتا تب تک یہ توقع کرنا کہ لوگ بس ان کو غصہ آئے تو وہ نکل آئیں, ارے بھائی نکل آئیں تو نکل کے آ کے ڈنڈے کھا کے پھر واپس گھر میں چلے جائیں. ابھی اگر ان کے 100 مسائل ہیں تو وہ 150 مسائل کیوں کر لیں اپنے؟
اگر ان کو یہ لگے گا کہ اس کے نتیجے میں واقعی میں مجھ کو یا میری فیملی کو کچھ حاصل ہوگا تو وہ کریں گے، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میری پوڈ کاسٹ میں اکثر گیسٹ آتے ہیں اور ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اگر کوئی سنبھال سکتا ہے اور وہ چلا سکتا ہے، چاہے وہ اکانومی ہو یا دوسرے معاملات ہوں، تو وہ فوج ہی ہے، ہماری آرمی. جب وہ جس بھی چیز میں انوالو ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی SIFC بنی تو نمبرز آپ کے سامنے ہیں، نمبرز میں بہتری نظر آ رہی ہے. تو کیا واقعی ہمارے جو مسائل کا حل ہے وہ فوج فرنٹ فٹ پر آئے اور یہ ہمارے مسائل کو لیڈ کرے اور انہیں حل کرے؟ اگر ملک میں پہلے مارشل لا نہ لگے ہوتے تو شاید اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہوتی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں 30 برس ہم نے فوجی حکمران دیکھے ہیں، اور مسائل میرے خیال میں جو فریم ورک کے مسائل ہیں وہ مزید بڑھے ہیں، نہ کہ کم ہوئے ہوں. گروتھ دینے کے باوجود ان all 3 periods of martial laws، 10 برس کے تقریباً آن این ایوریج مارشل لاز رہے ہیں، ان تمام زمانوں میں مزید کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی ہے، انسٹیٹیوشنز مزید کمزور ہوئے ہیں، پاور مزید سینٹرلائزڈ ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. اگر مسائل ڈنڈے کے زور سے حل کیے جا سکتے ہوتے تو پھر یہ ایوب خان کے بعد پھر ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہی ملک کو چلا رہے ہوتے. ملک 2 لخت ہو گیا 2071 میں. وہ فیز جو 60 کا ہے جس میں 6% گروتھ تھی، کیا بنا اس کا؟ اگر آپ ایکسپلائٹ کریں گے تو ڈسکنٹینٹ بڑھے گی. ڈسکنٹینٹ جو ہے وہ انڈیفینیٹلی روکی نہیں جا سکتی، وہ کہیں نہ کہیں پھٹتی ہے. لہذا میں تو اس بات سے اگری نہیں کرتی. میرے خیال میں ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ڈیفائنڈ رول ہے، اور وہ جس چیز میں اس کی ایکسپرٹیز ہے وہی کام کرے تو بہتر ہے. اگر میں صحافی ہوں تو میں صحافتی کرنا میں نے سیکھا ہے اور میں وہی کر سکتی ہوں بہتر. میں چاہوں کہ میں بینکنگ کرنا شروع کر دوں تو جس نے بینکنگ پڑھی ہے، بینکنگ سیکھی ہے اور بینکنگ کرتا آ رہا ہے، اس سے میں کیسے مقابلہ کر پاؤں گی؟ لہٰذا معیشت جو ہے، وہ جو معیشت کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور حکومت اور اسپیشلائز انسٹیٹیوشنز جو مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، جو بینکنگ کو دیکھتے ہیں، جو پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، جو ریٹیل کو دیکھتے ہیں، ان کے انپٹ کے ساتھ پالیسیز بننے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے ایسپریشنز کو، لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے تبھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی دکان بند تو کر سکتا ہے، لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر کے کوئی اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو انویسٹمنٹ میں نہیں لگا سکتا. لہٰذا آپ کتنے بھی انسٹیٹیوشنز بنا لیں، اس میں جہاں سے چاہیں مرضی لوگ بلا لیں، جب تک حالات کنڈیوسو نہیں ہوں گے انویسٹمنٹ کے لیے، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ ازیوم کرنا کہ باہر سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ کر دے گا، باہر کا انویسٹر جب تک لوکل انویسٹر آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ اس ملک میں یہ رسک لے کہ وہ اپنا پیسہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں لگائے، تب تک باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی.
اس وقت پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی SFC بنی, اس کا بھی کام یہی تھا. یہ کہا گیا تھا کہ 100 ارب ڈالر آئیں گے, 25 ارب ڈالر باقاعدہ ملکوں کے نام بتائے گئے کہ یہاں سے آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے اور ہم کامیاب ہو نہیں سکتے. چاہے وہ سی پیک ہو یا اور کوئی بھی بڑا ملک ہو, اس کے یعنی چاہے ہمارے بائے لیٹرل پارٹنرز ہوں, چاہے وہ کنسورشیمز ہوں, وہ سب اس وقت اس ملک میں رسک لیں گے جب ہم خود تیار ہوں گے اس ملک میں رسک لینے کے لیے. اگر یہاں کا انویسٹر جو یہاں کے انز اینڈ آؤٹ سمجھتا ہے, باہر کا انویسٹر جب ہمارے جیسے ملکوں میں جاتا ہے تو وہ پارٹنر ڈھونڈتا ہے. کوئی بھی جو ہے وہ اندھا دھند انویسٹمنٹ نہیں کرتا, اس کو ریٹرنز چاہیے اپنے انویسٹمنٹ میں. پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ بہت کیئرفلی اپنے رسک کو ایویلیویٹ کرتا ہے. لہٰذا لوکل انویسٹر کا انکلائنڈ ہونا انویسٹمنٹ کی طرف انتہائی ضروری ہے انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے. اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, اٹس ریئلی ویری سیڈ کہ پاکستان کا جو پراپرٹی کلاس ہے, پاکستان کے جو بزنس کلاس ہے, اس نے اس ملک سے بہت کمایا ہے. ہم آف اینڈ آن سنتے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ان کا جو ڈسپلے آف ویلتھ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لوگ پہلے استبل میں گھوڑے جمع کرتے تھے, اب ایسے بنگلے ہیں جس میں کئی فلور پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ایک وقت میں آدمی ایک ہی گاڑی چلا سکتا ہے, وہ مہنگی سے مہنگی ہو, سستی سے, ایک گاڑی میں کئی گاڑیوں میں پیر رکھ کے نہیں چل سکتا. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو شوق ہے, انہوں نے جمع کیا ہوا ہے. اتنا کمانے کے باوجود اس ملک سے اس میں کتنا ایکچولی ارنڈ ہے, کتنا ارن ہے, اس کو بھول جاتے ہیں. وہ اس پہ تیار ہے کہ وہ جا کر کے دبئی میں اپنا پیسہ ڈبا دے. وہ اس پہ تیار ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں جا کے 3% پہ کام کر لے, 3% پروفٹ کے ایکسپیکٹیشن پہ کام کر لے. وہ اس پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے. دوسرا پرسپیکٹو یہ کہ میں کیوں لگاؤں, میں لگانے کو تیار ہوں کہ اپنا پیسہ, اگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ کل جو پالیسی ہے وہ یہی رہے گی تو میں کس طرح لگاؤں. لہذا کتنا بھی برا, کتنا بھی فلاڈ, کتنا بھی شارٹ سائٹڈ ہمارا بزنس کلاس صحیح, اگر ملک میں ترقی ہوگی اور انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ ہوگی تو اس کو ہی کسی نہ کسی طرح سے انویسٹمنٹ پہ آمادہ کرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو میڈم یہ جو نمبرز اچھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سرمایہ کاری کے لیے اٹریکٹیو ہیں؟ شرح سود بھی نیچے آئی ہے, ٹھیک ہے, انفلیشن بھی کم ہو رہی ہے, اور SIFC کی گارنٹی بھی ہے کہ مطلب آئیں ہم آپ کو 1 ونڈو سہولت دیں گے. تو پھر کیوں, کیا وجہ؟ اور ہمارے اگر سرمایہ کاروں کو دیکھیں, یہ اتنا پیسہ, یہ جو اتنے بڑے بڑے جائنٹس بنے, پاکستان سے ہی تو کمایا ہے. اب اگر مشکل وقت ہے تو کیا پرابلم کیا ہے پیسہ لگانے میں؟ دبئی میں جا کے لگاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں لگاتے ہیں, یہاں کیوں ایسا کیا ہے؟ نمبرز بھی تو اچھے ہو رہے ہیں اب. دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں اس بات کو, کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ اس وجہ سے لوگ پیسہ نہیں لگاتے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی سیگمنٹ بزنس کلاس کا ایسا ہے جو کہ بینک سے لیتا ہی نہیں پیسہ. اچھا. جس کے پاس اپنے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ بینکنگ جو ہے وہ حرام ہے, لہٰذا وہ پیسہ اپنا خود جنریٹ کرتا ہے اور خود لگاتا ہے. لیکن ان سے ہٹ کے بھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن پیپل آر سٹنگ آن لوڈز آف منی, دے ڈونٹ نو ویئر ٹو انویسٹ. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں لگائیں.
لانگ ٹرم وہ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ ان کو لگتا نہیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں کل کیا ہوگا, کیا چیز بند ہو جائے گی, کیا چیز کھل جائے گی, کون سے علاقے میں ہمارا انویسٹمنٹ ڈوب جائے گا. لہٰذا سرٹنٹی ضروری ہے. دوسری ایک چیز جو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بزنس کلاس کو اتنی پروٹیکشن میں رکھا گیا ہے, اتنی گارنٹیز اس کو دی جاتی ہیں کہ وہ رسک لینے کو تیار نہیں, وہ رسک اوورس ہے. دنیا میں جو پروفٹ ہے وہ بنیادی طور پہ رسک کے اگینسٹ ہوتا ہے. جتنا بڑا رسک ہوگا اتنا بڑا پروفٹ ہوگا. ہمارا بزنس مین کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی چاہیے, پروفٹ کی گارنٹی چاہیے. جو کچھ اچھا ہو رہا ہے, اگر بزنس فلرش کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے کر رہا ہے. اگر بزنس میں کوئی پرابلم آ گئی تو کہتے ہیں آؤ ہمیں بچاؤ. ایسے نہیں ہوتا مارکیٹ اکانومی میں. آئی پی پی کی مثال ہمارے سامنے ہے. جی بالکل, ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں آپ کا ڈیسیژن کچھ ٹھیک نہیں بیٹھا مارکیٹ میں تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ آ کر کے ہمیں بیل آؤٹ کرو. کیوں بیل آؤٹ کرو؟ آپ نے ایک ڈیسیژن لیا, آپ کا ڈیسیژن ٹھیک نہیں بیٹھا, آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ دوسری جگہ سے انویسٹ کر کے اس کو کور اپ کریں. ساتھ میں جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی وہ کیونکہ رسک اوورس ہے لہٰذا دے ڈونٹ تھنک بگ. وہ بڑا سوچتے ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم دنیا میں فلانے یہ نیش ہے ہماری اور ہم اس میں اپنا شیئر بنائیں گے. 2090 میں ہندوستان میں بھی معیشت کو اوپن کیا جا رہا تھا, مارکیٹ اکانومی کی طرف موو کر رہے تھے. ہم ان سے آگے تھے. ہمارے ہاں وہ پروگرامز پہلے آئے, ہم نے زیادہ تیزی سے اس طرف موو کیا. وہاں پہ پوسٹ 90 ان کا اگر سفر دیکھیں تو ان کے یہاں بہت بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں جن کا آج دنیا کی معیشت میں شیئر ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے پیسہ تو بہت بنایا. میرے خیال سے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کمپیریزن ہے نہیں پاکستان کی بگ فیملیز کا ہندوستان کی بگ فیملی سے. ہاں شاید کسی حد تک کی بات درست ہو, جو اگر بالکل ہی ٹاپ اسٹریٹا لے لیں, لیکن ٹاپ سے تھوڑا سا آپ نیچے آئیں تو ہمارے یہاں بھی بہت بڑی فیملیز ہیں اور جن کے پاس they're extremely wealthy. مگر وہ انہوں نے اس طرح سے شاید ان کا جو they didn't dream big because they never trusted. ہندوستان میں نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے. وہ نیشنلزم صرف عام لوگوں میں اسٹرانگ نہیں ہے بلکہ خاص لوگوں میں بھی بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے یہاں نیشنلزم جو ہے اس کو سیل تو کیا جاتا ہے لیکن ایکچولی لوگ اس ملک پہ کیا بیٹ کرنے کو تیار ہیں. جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے شاید وہ ہیں, مگر جن کے پاس آپشنز ہیں وہ دیگر آپشنز بھی ایکسپلور کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ بزنس کلاس نے انوویشن پہ, ایکچولی دنیا میں کمپیٹ کرنے پہ توجہ نہیں دی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایج تھی بھی وہ نہیں رہ پائی. آج بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل سے ہم پٹ رہے ہوتے ہیں آفن ٹائمز, جو کہ کپاس پیدا ہی نہیں کرتا. اٹس ریئلی سیڈ, اٹس ویری سیڈ. آئی تھنک کہ پاکستان میں بہت سارے ایونیوز ہیں, اتنی ویسٹیج ہے, ہمارے پاس اتنا کچھ پیدا ہوتا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کو ویلیو ایڈیشن کا؟ پاکستان کی بزنس کلاس. They didn't do their job well. I don't think that they did. آپ فوڈ پروسیسنگ دیکھ لیں, there are numerous areas جہاں پہ there's amazing potential. But because of the reluctance of the investors class, we have not been able to capitalize on that potential, which is very sad. لاسٹ میں میڈم کچھ خارجہ پالیسی کی بات کر لیتے ہیں.
ہماری خارجہ پالیسی آپ کے خیال میں کیسی ہے؟ پچھلے 20 سال سے کہہ لیں یا چلیں 30 سال کر لیں، تو آپ کے خیال میں ہم نے خارجہ پالیسی کے محاذ پر گین کیا ہے؟ ہم نے اپنے پڑوس میں 2 جنگیں بھی دیکھی، ٹھیک ہے، بڑی سپر پاورز آئیں اور گئیں، اور انڈیا سے بھی ہمارے معاملات ہیں، گو کہ اس دوران ہم جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی بنے، اور مگر اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی ہمارا دوست ملک بھی ہمیں پیسے ویسے دینے کو کوئی خاص تیار نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے خارجہ محاذ پر ہم صحیح جا رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مینشن کیا، میرے خیال میں خارجہ پالیسی جیسی ہے شاید مور اور لیس ایسی ہی ہو سکتی ہے جس قسم کی ہماری اپنی انٹرنل اسٹرینتھ ہے. اگر ہمیں کوئی بلی کرتا ہے تو ہماری کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، شاید ہمیں ان چیزوں کو بہتر ورڈ کر لینا چاہیے، زیادہ ڈپلومیٹک ہو جانا چاہیے، وٹ ایور، مگر اسینس جو ہے آپ کی بارگیننگ آپ کی معیشت کی اسٹرینتھ پہ ہی ہوتی ہے. ہندوستان سے اگر تعلقات ہیں مسلمان ملکوں کے تو اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ ان کو XYZ کی کوئی صورت پسند ہے یا ان کی تمام پالیسیوں سے وہ اگری کرتے ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ میں ان کو مارکیٹ چاہیے، ان کو ایکسس چاہیے ان ریسورسز کا جو ان کو ملتی ہیں اگر وہ تعلقات بناتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن اگر کریں گے، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی. آپ کی جس قدر معیشت مضبوط ہوگی اسی تقریباً تناسب سے آپ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز میں امپروومنٹ آئے گی. جب تک آپ ممالک کو صرف اپروچ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کو مدد چاہیے، تو it's very kind of them, all these countries, all these friendly countries who kind of helped us when we were in a difficult position. مگر برابری کی بنیاد پہ لینے اور دینے کے حوالے سے تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں. تو آپ جب تک وہ چیزیں، اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ لیک آف ہوم ورک ہے. ہم چیزوں کو ایڈیولوجیکل گلاسز لگا کے جیسے ہمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے ہم ویسے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ کہ جیسے کہ وہ ہیں. لہذا وی نیڈ ٹو بی more careful, we need to be ہم اتنا لیزی ہونا افورڈ کر نہیں سکتے. ہمیں چیزوں کو سمجھنا، کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ڈیموکریسی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. ساتھ میں ہمیں جو حالات جیسے ہیں ان کی آگاہی حاصل کرنی پڑے گی اگر ہمیں پالیسیز درست سمت میں لے کے جانی ہیں. So that's what it is. We need to grow, and to be able to grow we need to have the right orientation of the economy. وہ بنانے کے لیے، پالیسیز درست کرنے کے لیے اس ملک کے بارے میں اپنے جو بھی ہمارے اندازے ہیں ان کو ریپلیس کرنا پڑے گا حقائق سے. میڈم یہ بھی ایک بحث رہتی ہے کہ پاکستان کو کون سا عالمی کیمپ سوٹ کرتا ہے. دنیا خیال کیا جاتا ہے کہ 2 حصوں میں اس وقت بٹی ہوئی ہے، ایک چین کا کیمپ ہے، ایک امریکہ کا کیمپ ہے. تو ہمارے تو چلے چین سے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی نرم گرم چلتے ہی رہتے ہیں. تو کون سا کیمپ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے؟ ہمیں چین کی طرف جانا چاہیے یا امریکہ کی طرف جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ایک تو میں اس سے پوری طرح اگری نہیں کرتی کہ اب دنیا میں اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ، اٹس ناٹ اے بائی پولر ورلڈ اینی مور. لیکن پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو پوری طرح سمجھ کے، اور جس وقت وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو چوز ون اور دی ادر. We should be kind of pursuing our own interest. اپنے آپ کو
جو ہماری اوقات ہے ہمیں وہی سمجھنی چاہیے، اور اسی بنیاد پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک بھی ہم اپنے کانفلکٹس کو ٹھنڈے کر سکیں، ان کانفلکٹس کو کم کر کے، تاکہ ہم فوکس کر سکیں اپنی معیشت پہ، اور اپنی معاشی انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو چاہے وہ ایسٹ ہے چاہے وہ ویسٹ ہے، اس سے ایکول ٹرمز پہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور چائنا سے ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، اس نے پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اس وقت کی ہے جب کوئی اور آمادہ نہیں تھا. وی مسٹ آنر دیٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں جو ان کا سسٹم ہے سینٹرلی کنٹرول، اور پاکستان میں جو ہمارا جو سسٹم ہے جہاں پہ ہم ٹرانسپیرنسی پہ، اور ہمارے لیے اہم ہے کہ نیریٹو لوگوں تک کیا پہنچتا ہے، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ پالیسیز کو بھی اور جو ایشوز ہیں ان کو بھی لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے، اور صرف وہی پروجیکٹس اور وہی آئیڈیاز اس ملک میں ان کا لانگ ٹرم فیوچر دیکھتی ہوں جن کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ ہو. اگر لوگ ہاسٹائل ہیں تو پھر وہ پروجیکٹ کے لیے مسائل رہیں گے. میڈم لاسٹ کوشچن، ہم کچھ بھی ملک میں اچھا ہونے جا رہا ہو، برا ہونے جا رہا ہو، ایون کہ الیکشن ہونے جا رہے ہوں، حکومت ہٹنے جا رہی ہو، ہم امریکہ کی طرف بہت دیکھتے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب آئے، پی ٹی آئی والوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے. کیا واقعی امریکہ کی پاکستان میں اتنی مداخلت ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، حکومتیں بنانے اور گرانے پر بھی اس کی دسترس ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، میرے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انٹرنلی چیزیں جو ہے وہ کس کی ایجنسیز کہاں ہیں اور کیسے کام کر رہی ہیں، وہ سب انفارمیشن تو ایکسیسیبل نہیں ہے. لیکن ایٹ دا فیس آف اٹ میرے خیال میں امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں، اور وہ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرتا ہے دنیا میں ہر جگہ. جتنا بڑا اسٹیک ہوتا ہے اتنے زیادہ ایگریسو پالیسیز ہوتی ہیں. تو اگر وہ اپنی فیور میں جو بھی دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ فیوریبل پالیسیز چاہتا ہے، جو اس کے بزنسز یہاں ہیں، جو اس کے انٹرسٹ یہاں ہیں، جو اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ یہاں ہیں، اس کے لیے وہ کوئی کوشش کرتا ہے، تو میرے لیے تو اٹس ویری نیچرل. آبویسلی وہ کرتا ہوگا، کرنا چاہیے بھی، شاید ہم بھی کرتے ہوں گے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ ایز فار ایز وہ جو بھی انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کو نہیں اگنور کرتا. باقی ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو انفلوئنسز، یس انفلوئنسز آتے ہیں. آپ کے خیال سے ہندوستان نہیں چاہتا ہوگا، یا ہم ہندوستان میں کچھ نہ چاہتے ہوں گے، یا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آف کورس پڑتا ہے. اور اس کے لیے چیزیں ہمارے فیور میں ہوں، ہمارے جو بھی ہاتھ میں ہے، جو بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. So there's nothing wrong in that. But in the end پاکستان میں کیا ہوتا ہے یہ پاکستانیوں کو ہی طے کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں کسی حد تک طے کرتے ہیں. 2025 آپ کو سیاسی لحاظ سے کیسا لگ رہا ہے؟ کیا کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہیں، یا ہماری معیشت میں کوئی بوم دیکھ رہی ہیں؟ اٹ کین گو either ways. میرے خیال میں امکان اور میری خواہش اور ہوپ یہ ہے کہ چیزیں مزید بہتر ہوں. سیاست میں یہ خوشائن بات ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ فائنلی اس بات کو انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ ایک کانفلکٹ انفیسٹڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. لہٰذا if better sense prevails اور وہ اس کو کسی طرح ریزالو کر لیتے ہیں، وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، دیٹ از up to them.
اور وہ گورنمنٹ کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ہر روز ساری توجہ آج ایکس یا وائی یا زی نے ان کے خلاف کیا کہا اس سے ہٹ کے معیشت پہ دے پائیں، اور جو ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں جس میں خاص طور پہ اورینٹیشن آف دا اکانومی ہے اس کو درست کر سکیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں جس دن چیزیں الائن ہو گئیں اس دن پاکستان میں پیس آف ریکوری بہت تیز ہو سکتا ہے، کیونکہ وی ہیو آل دا انگریڈینٹس. ادروائز جو سبجیکٹو ایشوز ہیں وہ مسئلہ ہیں کہ انسٹیٹیوشنز صحیح نہیں ہیں، پالیسی پرائرٹیز صحیح نہیں ہیں، ورنہ میرے خیال میں آبادی ہے اور ینگ آبادی ہے، ٹیکنالوجی فرینڈلی آبادی ہے. یعنی اٹس امیزنگ پاکستان میں جس طرح لوگوں نے سوئچ کیا لین دین آن لائن کرنے میں. یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہے وہ واٹس ایپ ہو چاہے وہ میسیجنگ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں دیز آر ویری پازیٹیو انڈیکیٹرز. چلیں اسی اچھی امید پر اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اٹس مائی پلیجر. شکریہ، مجھے بلانے کا شکریہ.